السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے تحت عربی ٹیچر، اورینٹل ٹیچر، اردو ٹیچر، فارسی ٹیچر جو ہیں 16 سکیل کے، ان کے انٹرویوز کا سلسلہ جاری ہے۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد میں انٹرویوز ہو چکے ہیں۔ تو ان انٹرویوز میں جو سوالات پوچھے گئے ہیں، ان میں سے چند سوالات اور جوابات تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ پہلا سوال جو پوچھا ہے وہ یہ ہے کہ آپ گلگت کیوں جانا چاہتے ہیں؟ آپ شہر میں رہ رہے ہیں، آپ کراچی، لاہور، اسلام آباد میں آپ سیٹلڈ ہیں، کسی بھی شعبے سے وابستہ ہیں، تو آپ گلگت کیوں جانا چاہتے ہیں؟ جواب آپ دیں گے، میں گلگت اس لیے جانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ میرا آبائی علاقہ ہے اور میں وہیں رہ کر اپنی قوم کی علمی، دینی اور اخلاقی ترقی میں کردار ادا کرنا چاہتا ہوں۔ وہاں دینی تعلیم اور فکری رہنمائی کی شدید ضرورت ہے اور میں اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر ایک مثبت تبدیلی لانے کا عزم رکھتا ہوں۔ میرے پاس اسلامی علوم کی گہری سمجھ، تدریس کا تجربہ اور وعظ و تبلیغ کی مہارت ہے، جو گلگت بلتستان کے تعلیمی اور سماجی حالات کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر مجھے موقع دیا گیا تو میں اپنے علم و عمل سے ایسی نسل تیار کرنے کی کوشش کروں گا جو دین، اخلاق اور خدمت انسانیت کے جذبے سے سرشار ہوگی۔ اور دوسرا سوال آپ پوچھا یہ ہے کہ آپ کو اگر نگر بھیج دیا جائے جہاں دوسرے فرقے کے بھی لوگ ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ اس کا جواب یہ کہ اگر مجھے نگر جیسے علاقے میں تدریس کے لیے بھیجا جاتا ہے جہاں مختلف مسالک کے لوگ موجود ہیں تو میں اسے ایک ذمہ داری اور موقع سمجھوں گا۔ ایک استاد کا کام صرف نصاب کی تعلیم دینا نہیں ہوتا بلکہ وہ طلباء کی فکری اور اخلاقی تربیت بھی کرتا ہے۔ میں تدریس کے دوران کسی قسم کے مسلکی یا فرقہ وارانہ امتیاز کے بجائے خالص علمی اور تحقیقی انداز اپناؤں گا تاکہ طلباء حقائق کو خود سمجھ سکیں اور دین کو اس کی اصل روح کے ساتھ اپنائیں۔ میری حکمت عملی یہ ہوگی کہ میں طلباء کو باہمی احترام، دلیل کے ساتھ گفتگو، اسلامی علوم کو تحقیقی انداز میں سمجھنے کی تربیت دوں۔ میرا مقصد علم کے ذریعے ذہنوں کو روشن کرنا ہے، نہ کہ اختلافات کو ہوا دینا۔ اگر مجھے یہ ذمہ داری سونپی جاتی ہے تو میں اپنی بہترین صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ایک ایسا تعلیمی ماحول پیدا کرنے کی کوشش کروں گا جہاں علم، تحقیق اور مثبت سوچ کو فروغ ملے۔ پھر سوال پوچھا یہ ہے کہ ایک استاد میں کیا کوالٹی ہونی چاہیے؟ تو ایک بہترین استاد میں سب سے پہلی کوالٹی گہرا علم، علمی شعور، اپنے مضمون پر مکمل مہارت۔ دوسرا، اخلاص و دیانت، یعنی تدریس کو عبادت سمجھ کر ایمانداری سے کام کرے۔ تیسرا، اچھا اخلاق، نرم مزاج، مشفق اور حوصلہ افزا ہوں۔ اور چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ طلباء کو صرف علم نہیں بلکہ اچھے اخلاق اور مثبت سوچ بھی سکھائے۔ اور پانچویں نمبر پر جدید تدریسی مہارتیں، تحقیق، مکالمہ اور ٹیکنالوجی کا مؤثر استعمال۔ اور چھٹے نمبر پر جو ہے وہ طلباء کی نفسیات کو سمجھے، ہر طالب علم کے سیکھنے کے انداز کے مطابق رہنمائی کرے اور سوالات اور اختلاف رائے کو خوشدلی سے قبول کرے، خود عملی نمونہ ہو تاکہ طلباء اس سے سیکھیں۔ اور پھر پوچھا کہ اسلام کے معنی بتائیں۔ اسلام کا مطلب ہے اللہ کی مکمل فرمانبرداری۔ اس میں عقیدہ، عبادت، اخلاق اور معاملات سب شامل ہیں جو انسان کو امن اور سلامتی کی راہ دکھاتے ہیں، یعنی اس کی طرف لے جاتے ہیں۔ پھر سوال پوچھا کہ غیر مسلم کو 30 سیکنڈ میں اسلام کی آپ کیسے بتائیں گے؟ تو جواب یہ ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو ایک خدا کی عبادت، انصاف، محبت اور انسانیت کی خدمت کا درس دیتا ہے۔ یہ عقیدہ توحید پر مبنی ہے جس میں اللہ کے بھیجے گئے تمام انبیاء اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لازمی ہے۔ اسلام انسان کو نیکی، سچائی اور حقوق العباد کی تعلیم دیتا ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین رکھتا ہے جہاں اعمال کا حساب ہوگا۔ یہ دین زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی فراہم کرتا ہے اور دنیا و آخرت کی کامیابی کی ضمانت دیتا ہے۔ پھر سوال پوچھا پاکستان بنانے والے 5 بڑے نام بتائیں۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال، لیاقت علی خان، شبیر احمد عثمانی، مولانا ظفر احمد عثمانی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ آپ پیش کر سکتے ہیں۔ یاسین کا کیا مطلب ہے؟ یہ حروف مقطعات میں سے جس کا حتمی معنی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ بعض مفسرین کے مطابق یاسین کا مطلب ہے انسان یا نبی ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک تلاوت سنی ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید میں انبیاء کے نام والی صورتیں، سورہ یونس، سورہ ہود اور سورہ یوسف، سورہ ابراہیم، سورہ محمد، سورہ نوح۔ اور مکی اور مدنی صورتوں میں فرق، تو مکی اور مدنی صورتوں میں عام طور پر مختصر پرجوش، مکی صورتیں جو ہوتی ہیں وہ عام طور پر مختصر پرجوش اور توحید اور آخرت پر زور دیتی ہیں۔ مدنی صورتیں تفصیلی ہوتی ہیں اور ان میں احکام، معاشرتی قوانین، جہاد اور اسلامی ریاست کے اصول بیان کیے گئے ہیں۔ اور پھر سوال پوچھا کہ فرقہ واریت اور آپ کا نقطۂ نظر کیا ہے؟ تو اس کا جواب آپ دے سکتے ہیں کہ فرقہ واریت امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے، جبکہ اسلام ہمیں اخوت، رواداری اور وحدت کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اور اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ پڑو۔ تو ایک استاد، داعی اور کردار
داعی کا کردار کیا ہوتا ہے استاد، اور داعی کا امت کو جوڑنا، عملی بنیادوں پر رہنمائی فراہم کرنا اور اخلاق و محبت کے ذریعے دلوں کو قریب کرنا ہے۔ تو میں تدریس کے دوران قرآن و حدیث کی اصل روح کو اجاگر کرنے اور مسلکی اختلافات میں اعتدال و توازن برقرار رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میرا مقصد طلباء میں تحقیقی مزاج پیدا کرنا، رواداری کو فروغ دینا، انہیں ایسی علمی و دینی بنیاد فراہم کرنا ہے جو امت کے اتحاد اور ترقی میں معاون ہو۔ پھر سوال پوچھا کہ گلگت کابینہ کے اراکین کے نام بتائیں۔ تو گلگت بلتستان کی موجودہ کابینہ 12 وزراء اور 2 مشیروں پر مشتمل ہے۔ ان کے نام آپ یہ لے سکتے ہیں: شمس لون وزیر داخلہ، انجینئر انور وزیر زراعت، فتح اللہ وزیر منصوبہ بندی و ترقیات، دلشاد بانو وزیر خواتین ترقی، حاجی حمید وزیر بلدیات، سید امجد زیدی وزیر تعمیرات، غلام محمد وزیر سیاحت، مشتاق احمد وزیر برقیات، سہیل عباس وزیر قانون، حاجی رحمت خالق وزیر ایکسائز، غلام شہزاد آغا وزیر تعلیم اور انجینئر اسماعیل جو ہے وزیر خزانہ۔ مشیروں میں حاجی شابیگ مشیر برائے جنگلات اور سوریہ زمان جو ہے مشیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ اور پھر پوچھا وفاقوں کے بیچ میں کیا تنازع چل رہا ہے۔ تو وفاق المدارس العربیہ پاکستان اور مجمع العلوم الاسلامیہ کے درمیان تنازع کی بنیاد نئے مدرسے بورڈز کے قیام پر ہے۔ 2021 میں وفاقی حکومت نے بعض نئے مدرسہ بورڈز کی منظوری دی، جن میں مجمع العلوم الاسلامیہ بورڈز اور دیگر بورڈوں کو منظوری ملی۔ تو اس میں یہ بھی شامل تھے جامعہ بنوریہ عالمیہ اور جامعۃ الرشید جیسے بڑے مدارس اس پر مشتمل ہیں۔ اس اقدام سے وفاق المدارس العربیہ کی قیادت میں تشویش پیدا ہوئی، کیونکہ انہیں خدشہ تھا کہ نئے بورڈز کی تشکیل سے ان کی اجارہ داری متاثر ہوگی اور مدارس میں تقسیم پیدا ہوگی۔ تو وفاق المدارس العربیہ نے ان نئے بورڈ سے الحاق کرنے والے مدارس کا اپنا الحاق ختم کرنے کا اعلان کیا۔ اس کے برعکس مجمع العلوم الاسلامیہ کا موقف ہے کہ ان کا قیام مدارس میں عصری اور دینی تعلیم کے امتزاج کو بہتر بنانے کے لیے ہے۔ یہ تنازع مدارس کے نظام، نصاب اور حکومتی مداخلت کے حوالے سے مختلف نقطۂ نظر کی عکاسی کرتا ہے۔ تو وفاق المدارس العربیہ اور مجمع العلوم الاسلامیہ کے درمیان مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے اختلافات موجود ہیں۔ وفاق المدارس کا موقف ہے کہ مدارس کی رجسٹریشن سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ 1860 کے تحت ہونی چاہیے، جو تاریخی طور پر مدارس کی رجسٹریشن کا طریقہ رہا ہے۔ اس کے برعکس مجمع العلوم الاسلامیہ اور بعض دیگر ادارے وزارت تعلیم کے زیر انتظام رجسٹریشن کو ترجیح دیتے ہیں، جس کا مقصد مدارس کو قومی تعلیمی دھارے میں شامل کرنا اور ان کے اسناد کو سرکاری طور پر تسلیم کروانا ہے۔ یہ اختلافات مدارس کی خود مختاری، حکومتی نگرانی اور تعلیمی اصلاحات کے حوالے سے مختلف نقطۂ نظر کی عکاسی کرتا ہے۔ اور پھر آخر میں یہ سوال پوچھا کہ شریعت اور طریقت میں کیا فرق ہے۔ تو شریعت دین کے ظاہری احکام اور قوانین کا نام ہے، جبکہ طریقت جو ہے روحانی اصلاح کا راستہ ہے۔ طریقت کا دار و مدار شریعت پر ہے، دونوں ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہے۔ نو مسلم کی رہنمائی کیسے کریں گے جب اتنے فرقے ہوں؟ تو آپ جواب مختصراً یہ دے سکتے ہیں کہ نو مسلم کی رہنمائی انتہائی ذمہ داری کا کام ہے۔ اس میں بنیادی چیز اسلام کی اصل تعلیمات یعنی توحید، رسالت، قرآن، آخرت پر جو ایمان ہے اس کے حوالے سے آپ بات کر سکتے ہیں، یعنی اسلام کی بنیادی عقیدے پر قرآن و سنت کی بنیاد پر جو تعلیم ہے، محبت اور حکمت کا انداز، اور جو اسلام کی مثالی شخصیات ہیں صحابہ کرام اہل بیت، اس حوالے سے ان کو بتانا اور جو اصل اسلام کی تصویر ان کے سامنے آپ پیش کر سکتے ہیں تاکہ وہ فرقہ واریت سے بچ سکیں۔ تو یہ چند سوالات تھے جو آپ کے سامنے میں نے جواب کی شکل میں پیش کی۔ انشاءاللہ اس سے انٹرویو میں آپ کی کافی ہیلپ ہوگی۔